यही की कि इसके ऊपर एक इत्तफाक राय डेवलप हो सके। इस इत्तफाक राय के लिए पहले वज़ीर आज़म साहब ने खुद बात की, उसके बाद स्पीकर असम्बली ने जो है वो गुफ्तगू की और हमने पूरी कोशिश की ध्यानदारी से कि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी कभी अपने अंपायरों के बगैर नहीं खेली। मैं हैरान हो जाता हूं, आज मुझे अभी किसी ने भेजा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई बैरूनी इमदाद जो है वो हम नहीं लेंगे। यानी मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाने वाले, जिनकी तमाम सियासत ही जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सियासत करनी चाहिए और क्या असूल है और क्या नहीं है। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। और हम जब कह रहे थे कि आइए इत्तफाक राय करें, हम जब बात कर रहे थे कि आइए और मिल के आगे बढ़ें, उन्होंने हमारी ऑफर को झुटलाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी मुल्कगीर जमात है। जिस तरीके से सेनेट और फिर नेशनल असम्बली में 223 वोट आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने शो किए, उसके मुकाबले में अपोजिशन जो है वो बहुत कम वोट जो है वो शो कर सकी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ नेशनल असम्बली में ही नहीं, सेनेट में भी मुकम्मल बरतरी हासिल है इस वक्त हुकूमत को। और जो ये ख्वाब लिए हुए आंखों में थे कि शायद हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी और उनको भी पता चल गया होगा कि वो असल में अपनी उनकी सियासी हैसियत क्या है और वो कहाँ पे खड़े हैं। आज के कवानीन की जो सबसे अहम कवानीन थे वो तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था और उसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के इस्तेमाल का हक देने का मामला था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत आई वुड से कि यादगार और बहुत अच्छी जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी हुई है, जिसमें मैं समझता हूं कि जो रेप के एंटी रेप लॉ है उसमें जो तरमीम आई हैं और औरतों और बच्चों के लिए जो तरमीम आज कानून में लाई गई हैं, जिसके तहत खसूसी अदालतें कायम होंगी और फिर खसूसी इन्वेस्टिगेशन सेल क्रिएट किए जाएंगे रेप केसेस को देखने के लिए। और इसी तरह से जो वरासत का कानून है उसमें जो सहूलियात, जितना ख़वातीन के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वरासत के कानून में तब्दीलियाँ ला के जो सहूलतें पैदा की हैं, इतनी कभी और किसी हुकूमत ने उसके करीब भी नहीं सोचा। उसके साथ साथ इस वक्त वोटिंग, जैसा कि आपको मालूम है, जारी है सेंसस के बिल के ऊपर और मरदमशुमारी का जो मामला है वो तय होने जा रहा है और उसके साथ मिल के तकरीबन 70 के करीब कवानीन हैं जो कि आज जो है वो पार्लिमान ने हतमी तौर पे ऊपर पास करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन लोगों का शौक भी पूरा हो गया होगा जो बताना चाहते थे कि इदारों के और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। अब आज सारे बैठे हुए जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी इदारे इनके पीछे खड़े थे वरना ये नहीं है। और एक हफ्ता इन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है महीने का। एक हफ्ता इन्होंने फौज के खिलाफ होना है, अगले हफ्ते फौज के साथ डील करने की कोशिश करनी है, तीसरे हफ्ते अदलिया के खिलाफ होना है, चौथे हफ्ते अदलिया से डील करने की कोशिश करनी है। क्योंकि क़यादत का इन्हितात है। आप देखते हैं कि इनका जो तमाम तर सियासी बोने हैं वो एक इस वक्त इत्तेहाद में जमा है जिसका नाम PDM है। और आज जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, मैंने तो सुबह ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये शिकस्त खर्दा जो थके हुए पहलवान हैं उनकी तकरीरें थी। और ये सारे इस वक्त एक मायूसी के आलम में हैं और इंशाअल्लाह इनकी मायूसियों में आइंदा मजीद इजाफा होगा। और आज तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के कवानीन की बुनियाद रखी है वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के शहरियों के लिए और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात की जो हमने रीत रखी है, जो बुनियाद रखी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने हमेशा कंसेंसस की बात की है। हम अपोजिशन को फिर ये कहते हैं
اپنی ضد چھوڑیں, آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے. نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال, آپ ہمیں نہیں نکال سکے. آپ نے دوسرا سال زور لگایا, آپ نہیں کر سکے. اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا, آپ پھر رہ گئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور جو قوانین ملک کے لیے ایک نیشنل قومی مفاد میں ہیں ان کو لے کے ہم آگے بڑھنے کو آج بھی تیار ہیں. میں صرف ایک بات کر دوں, وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, آپ اندر تھے, آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی. وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی, میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا, تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کریں گے. وہ سارے واپس آ کے بیٹھ گئے کہ ہم ہلہ گلا کر, تو ابھی تک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ چلے جائیں. تقریر تو اس لیے آج ممکن نہیں ہو سکی کہ ابھی تک لیجسلیشن ہی ختم نہیں ہوئی. تو جب لیجسلیشن ختم ہوگی, 70 کے قریب بل ہے وہ مکمل ہوں گے, تو پھر کوئی تقریر کی باری. اور وہ آج چانس نہیں تھا اس کا, لیکن وہ بیٹھے ہیں سننے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو انیشلی جو اپوزیشن کی طرف سے چیز آئی ہے کہ کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ متنازع کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 11 جو ووٹ ہیں وہ دوبارہ کاؤنٹ کیجیے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم نے ای وی ایم کے حوالے سے کون سی سفارشات دی ہیں جو کہ ایڈ آن کی گئی ہیں اس قانون میں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, جو الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں 36, وہ بھی انکارپوریٹ کر دی گئی ہیں. اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایم کیو ایم کا ہوگا تو وہ بھی انکارپوریٹ کر دیں گے. ٹیکنالوجی تو دیکھیں, بل تو یہ ہے نا کہ نئی ٹیکنالوجی سے الیکشن ہونے ہیں. ٹیکنالوجیز تو ظاہر ہے آگے بڑھتی جائیں گی, یہ تو نہیں کہ وہ حتمی ٹیکنالوجی تو جو ہے وہ نہیں آگی, تو آگے بڑھتی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا بات کی, نمبرز, ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ایک بل کے اوپر تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا, 70 بلوں کے اوپر ووٹنگ ہوئی. تو اگر 70 دفعہ ان کی ووٹنگ جو ہے وہ ان کو, تو ابھی بھی اگر میں اپوزیشن سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوں خوش ہو. اسپیکر کے منہ پہ جو کاپیاں ماری گئی ہیں اس والے سے بڑا افسوس نہ, پہلی بات تو یہ, اس کو کیا کہا جائے, ظاہر ہے ایک بدتمیزی ہے. فواد صاحب کیا سمجھتے ہیں ای وی ایم قانون سازی جو ہے بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ عدالت میں تو ظاہر ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں, بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے. سو قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج کرنا کا کافی مشکل ہوگا. اور آج جو اسپیکر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کا جواب اپوزیشن کو زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ملا ہے, جو آج پورے ایوان نے ان کے منہ پہ مارا ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ ان کے ممبران کو جب گنتی ہوئی ہے تو شو نہیں کیا گیا, کم ظاہر کیا گیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, اگر یہ بل سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا کام ہے, عدالت کو تشریح کر سکتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ہاؤسز کا بل ہے, سو بڑا قانونی طور کے اوپر بڑا مشکل ہوگا اس کو پاس چیلنج کرنا, لیکن ظاہر چیلنج ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایوان کے اوپر یا 70 دفعہ گنتی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے تو میڈیا میں اپنے 224 لوگ ظاہر کر دیں. ابھی آج ہی لے آئیں, گھنٹے میں کھانا بھی ہم کھلا دیں. فواد صاحب, مولانا نے کہا ہے کہ کچھ فون کال موصول ہوئی ہیں اور آج عامر ڈاکٹر صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں صبح کہ ہم آئے نہیں لائے گئے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ عامر ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئے ہیں, میں لے کے آیا ہوں علی زیدی کے ساتھ. الیکشن کمیشن کے جو 34 سوالات ہیں ان کے جوابات حکومت کب دے گی؟ دے دیے 34 سارے کے سارے. جو نئی مشینیں آئی ہیں نا, ان میں وہ سارے سوالات انکارپوریٹڈ ہیں, اور وہ سارے کے سارا بیسکلی مثلا سوال کیا ہے. الیکشن کمیشن کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ان کا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ سکرین نہ کریں, کیونکہ اس کے اوپر فار ایگزامپل کوئی ایلفی ڈال جائے گا, تو آپ نے کیا کیا کہ اسکرین جو ہے وہ رگڑ بنا دی ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی پتھر بھی مارے گا تو اسکرین نہیں ٹوٹ سکتی. اس قسم کے ان کے ہیں. سر, آپ کے الائز جو ہیں ان کے تمام تحفظات دور کر دیے گئے ہیں یا ابھی آن پروسیس نہیں چلے؟ نہیں, سارے الزامات جو آج جس طرح سے الائز نے ہمارا سپورٹ کیا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پورے اس وقت تحریک انصاف کی جو اراکین ہیں, جو اتحادی ہیں, وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. نمبر ایک کے حوالے سے بات کرنا چاہا تھا. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ قانون سازی کے لیے 222 اراکین کا ہونا لازمی ہے, لیکن گنتی میں 221 آئے ہیں, اور یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ غیر قانونی ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں اسپیکر صاحب نے پڑھ کے دکھایا, پہلی بات تو یہ کہ ممبرز تو 223 ہیں جو اوور آل شو کیے گئے. تو اگر 221 کا بھی معاملہ ہے جو پہلے بل کے اوپر, تو وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے
کہ جو ممبرز آف دا پریزنٹ، جتنے ممبر پریزنٹ ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو چونکہ کانسٹیٹیوشن پرویل کرتا ہے باقی ساری چیزوں کے اوپر تو کانسٹیٹیوشن کا ہے. لیکن میں تو جس طرح عرض کیا کہ اپوزیشن اگر ابھی بھی 223 لوگ لا سکتی ہے، کھانے کا بل یہ کینی صاحب کھڑے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر لیں گے، دے دیں گے، لے آئیں آپ کے ساتھ کھانا کھلائیں. آخری سوال یہ سے نظر آج کی سر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن میں کیا مطمئن ہے؟ ایک چیز دوسرا 2023 کی جو الیکشن ہے کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ہوگی یا صرف بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے؟ نہیں، وہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نظام ہے وہ آئی ووٹنگ کا ہے. جو اندرون ملک پاکستانیوں کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام ہے جو آج پارلیمنٹ نے اپروو کیا. اور ہم جو الیکشن کیسے ہونے ہیں یہ طے پارلیمنٹ نے کرنا ہے. ان کو کرانے کا انتظام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن کیسے ہونے ہیں یہ پارلیمان کا ہے. الحمدللہ.